أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا کے جو سبق ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ کل یہ بات گزری تھی کہ ہدایت کے اعتبار سے تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ پچھلے سبق میں ان کا ذکر ہوا تھا اور ان آیات میں بھی منافقین ہی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی خرابیوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو پہلی آیت میں یہ بات تھی، کل کے سبق کا خلاصہ بھی ہو جائے گا، سن لیں کہ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالی نے بالکل نفی کر دی کہ یہ لوگ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ایمانداروں سے دونوں سے یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی ان کے دھوکے سے بچائے گا۔ حقیقت میں وہ اپنی جانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں شک، تردد، نفاق، حسد، بغض، کینہ، تعصب کی بیماری ہے۔ اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے عذاب علیم۔ اور ان کی ایک خرابی کا تذکرہ کیا تھا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں بات ہو چکی تھی۔ آج کی جو آیت ہے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا تو جواب میں کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ الا انہم، سن لو، ہم السفہاء، بیوقوف خود وہی ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں منافقین تو برملا ایمان کے انکار نہیں کر سکتے تھے نا، وہ تو ایمان زبان سے تو اقرار کرتے تھے، تو پھر وہ یوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح کیسے ایمان لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات وہ برملا مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ جب اپنی ان کی مجلسیں لگتی تھی نا، جو اپنے ان کے معتمد آدمی ہوتے تھے، خاص لوگوں کے جب سامنے بیٹھتے تھے جنہیں وہ اپنا رازدان سمجھتے تھے، تو وہ ایسی بات کو برا نہیں منائیں گے، تو وہاں پر یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے سامنے صحیح ایمان کے ایک معیار رکھا ہے، اور یہی معیار آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، آج کے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ ایمان لائے لوگ، الناس لوگ، اور تمام مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ وہی حضرات تھے جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالی کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے، اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو وہ ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔
اور یہ صرف اس وقت کے منافقین کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی ہمارے لیے معیار اللہ نے صحابہ کرام کی ایک کسوٹی، ایک ترازو، ایک معیار بنایا ہے جس پر باقی پوری امت کو، ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو ایمان اس ترازو میں پورا آئے گا جو صحابہ کرام کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن کہا جائے گا۔ لیکن اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل، چاہے وہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی خلوص کے ساتھ، کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے نزدیک وہ ایمان، وہ اعمال معتبر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے، کون؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جس طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لائے، اس طریقے پر تم بھی ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان خلوص اور حقیقت پر مبنی ہے، ان کے معیار پر پورے اترو، صرف زبانی دعوے سے بات نہیں بنے گی۔ اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کیونکہ تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو تو لہذا تم تو جھوٹے ہو، وما ہم بمؤمنین، وہ قطعاً ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہ صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک معیار ہے۔ ایمان کو پرکھا جائے گا صحابہ کے ایمان پر، اعمال کو صحابہ کے اعمال پر، اور ان لوگوں نے صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بیوقوف کہا، اور یہ ہر زمانے کے گمراہوں کا یہ طریقہ رہا، آج بھی یہی ہے کہ جو ان کو صحیح راستہ بتائے اس کو یہ بیوقوف قرار دیتے ہیں، اس کو یہ بیوقوف قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، یہی ہیں بیوقوف، یہ خود بیوقوف ہیں۔ جو خود بیوقوف ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، وہ ایک آدمی وزیر تھا، تو وہ ایک پاگل خانے میں چلا گیا، تو جب پاگل خانے میں گیا تو سب پاگلوں نے شور مچایا، پاگل آ گیا، پاگل آ گیا، یعنی وہ خود بھی پاگل تھے تو ایک اور ان کا وہ سمجھے ہمارا ساتھی آ گیا، چلیں۔ اس نے کہا میں وزیر ہوں، میں کیا ہوں؟ میں وزیر ہوں۔ تو کہنے لگے یہاں آنے سے پہلے ہم بھی یہی کہتے تھے، جب شروع میں جب یہاں پر ہم آئے تھے تو ہم بھی یہی کہتے تھے۔ تو بات یہ خود بیوقوف تھے اور کہتے کیا تھے؟ یہ صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ بیوقوف ہیں، تو اللہ نے فرما دیا الا انہم ہم السفہاء، حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر یہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت ان کو معلوم ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی سازشوں کا ایک پردہ فاش کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمانداروں سے ملتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں، جب ایمانداروں سے ملتے ہیں خوشامد کرتے ہیں ان کی، اور کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان ہمیں اپنا آدمی سمجھیں، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لیکن اللہ نے فرما دی، حقیقت بتائی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، کیا قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کے طور پر ہم ان کو یہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی دو رخی پالیسی، یہ ان کا نفاق، دو رخی پالیسی کہتے ہیں نا، دو منہ والا، جس کے ساتھ گیا اسی کے ساتھ ہو گیا، جس کے ساتھ ہے جس کے منہ پر اسی کی تعریف۔
یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم تو مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر استہزاء کے لیے ہیں، یعنی ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم ان سے ملتے، ہم ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے ملتے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہنسی کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، یہ تو ایک فضول کام ہے اور ناجائز ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا نا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، تو اصل میں بات یہ تھی کہ یہ وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم، اپنے کرم سے ان کو ڈھیل اور مہلت دے کر خود انہی کی استہزاء اور ان کے مذاق کا سامان کر دیا۔ کیسے کہ بظاہر وہ کسی عذاب کے نان، بھئی ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا، تو نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً وہ پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ اب امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی ان کے جو جواب ہے نا تو وہ ان کو ملے گا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی مراد دیا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس دنیا میں اس قسم کی چالاکی کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی تمسخر ہوگا کہ وہ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب ہوگا، جب سامنے آئے گا تو وہاں کچھ اور ہوگا۔ اور فرمایا یا معون، اندھے ہوئے ہیں، کیا مراد؟ دل کا اندھا ہونا، یا معون سے مراد دل کا اندھا ہونا، جیسے دوسری جگہ فرمایا وہ آتا ہے نا کہ تعمى القلوب التي في الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہوتے ہیں۔ کیسے اندھے؟ نہ صحیح بات کو دیکھتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے یا معون، وہ اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں ہیں، اندھے ہوئے پڑے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، کیونکہ ظاہر میں انہوں نے زبان سے یہی کہا تھا کہ ہمیں ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا چونکہ دیکھیں انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ چکھا، اور کفر میں تو وہ پہلے سے مبتلا تھے، تو کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی مفادات کے لیے، اغراض کے لیے اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے اور قرآن حکیم نے تجارت، کاروبار کا نام دیا۔ یہ بتلایا ہے کہ ان لوگوں کو تو کاروبار کا طریقہ بھی نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر ردی اور تکلیف دی چیز یعنی کفر، کیونکہ اس کفر کا انجام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے تکلیف دہ ہے اور بہت برا انجام ہے، تو انہوں نے وہ چیز خرید لی، تو ان کو تو کاروبار بھی کرنا نہ آیا۔
اس میں فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہ تھے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے مبتلا ہو۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی بعض خرابیاں بیان فرمائی ہیں، اگلی آیات میں مثال کے ذریعے ان کی مزید خرابیوں اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے، ابھی ہم انشاءاللہ ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم جس طرح کرتے ہیں یعنی لفظی ترجمہ، یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم با محاورہ ترجمہ جو ہے اس کو کریں گے۔ تو دیکھ لیں ترجمہ آج کے سبق کا۔ وَإِذَا، اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا یاد رکھو، انہم خود وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، بے وقوف، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون جانتے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو ملتے ہیں، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ پاس، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے شیاطین شیطان، قالو کہتے ہیں، انا ہم، معاکم تمہارے ساتھ، انما صرف، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، اللہ اللہ، یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اشتروا مول لی خرید لی، الضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اب با محاورہ ترجمہ سن لیں، یعنی پورے لفظ کا۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو اچھی طرح سن لو، یاد رکھو، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، جب یہ اپنے شیطان، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، انا معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ اس میں ایک بات یہ فرمایا نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی جو ان کے سربراہ ہیں،
یعنی جو ان کے بڑے ہیں اس کام کے اندر، منافقت کے اندر، کفر میں جو ان کے بڑے ہیں، یہ راستہ دکھانے والے ہیں، تو یہاں پر ان کو کہا گیا شیطان. شیطانوں سے مراد جو ان کے سربراہ تھے، جو ان کے بڑے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.